علیکم دوستوں، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آج ہم پڑھیں گے شمالی ہند ایک نظر میں۔ یہاں ہم نے کچھ ون لائنر سوال اکٹھا کیے ہیں، آپ لوگ اس کا جواب دے کر اپنی تیاری کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ قبل اس کے کہ آپ سے ایک درخواست کرنی ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے پاس شیئر بھی کر دیجئے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے آج کا، جعفر زٹلی عہد کے شاعر ہیں، یعنی کس زمانے کے شاعر ہیں؟ اس کا جواب ہے اورنگزیب اور بہادر شاہ اول۔ دوسرا سوال ہے آج کا، کس اردو شاعر کو دارا شکوہ کا منشی کہا جاتا ہے؟ تو دوستو اس کا جواب ہے برہمن۔ آج کا تیسرا سوال ہے، فائز دہلوی کا اصل نام صدر الدین محمد ہے، مگر وہ کس نام سے مشہور ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے زبردست خاں۔ چوتھا سوال ہے، فضل علی خان کی کربل کتھا 1731 عیسوی کی تصنیف ہے، اس کی ترمیم کب اور کس نے کی؟ یعنی اس کے اندر تبدیلی کس نے کی اور کب کی؟ تو اس کا جواب ہے خود فضل علی خان فضلی نے 1748 عیسوی میں کی۔ پانچواں سوال ہے، آبرو کا اصل نام کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہوں گے ان کا اصل نام نجم الدین ہے۔ آگے چلتے ہیں، سید محمد شاکر ناجی محمد شاہ کے وزیر عمدۃ الملک امیر خان کے ملازم تھے، ان کا رجحان کس طرف تھا؟ تو اس کا جواب ہے ہزل گوئی کی طرف۔ مضمون کا پورا نام اور اصل وطن کیا ہے؟ جواب ہے اس کا شیخ شرف الدین، ان کا وطن ہے اکبر آباد۔ اکبر آباد آپ جانتے ہوں گے آگرہ کا دوسرا نام ہے۔ آٹھواں سوال ہے، عمدۃ الملک امیر خان جو محمد شاہی دور میں الہ آباد کے صوبہ دار تھے، ایک مشہور شاعر بھی تھے، ان کا تخلص کیا ہے؟ تو جواب ہے اس کا انجام۔ سوال نمبر 9 ہے، انجام کس کے ہاتھوں قتل ہوئے؟ جواب اس کا ہے محمد شاہ کے ہاتھوں۔ 10واں سوال ہے آج کا، ظہور الدین حاتم نے اپنا دیوان مختصر کر کے کس نام سے پیش کیا؟ جواب کیا ہے؟ دیوان زادہ۔ 11واں سوال ہے، حاتم پہلے کیا تخلص رکھتے تھے؟ تو دوستو اس کا جواب ہے رموز۔ 12واں سوال ہے، فغان کو احمد شاہ بادشاہ دہلی کی طرف سے کون سا خطاب عطا ہوا؟ تو جواب کیا ہے؟ ظریف الملک کوکا خان بہادر۔ سوال نمبر 13 ہے، مرزا مظہر کی پیدائش کے وقت اور عالمگیر اورنگزیب نے کیا کہا اور ان کا نام کیا رکھا؟ تو عالمگیر نے کہا تھا پسر جانے پیدر می باشد، اور ان کا نام جانے جانا رکھا۔ آپ کو میں بتا دوں کہ پسر جانے پیدر می باشد کا اردو ترجمہ ہوتا ہے کہ بیٹا باپ کی جان ہوا کرتا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، مرزا محمد رفیع کے والد کا کیا نام ہے؟ تو بہت آسان سا سوال ہے، ان کے والد کا نام ہے مرزا محمد شفیع۔ 15واں سوال ہے ہمارا، سودا کس کے شاگرد ہیں؟ تو اس کا جواب ہے حاتم۔ شاہ حاتم نے سودا کی وفات پر کیا کہا؟ جواب ہے ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ سودا کو پہلوان سخن کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ خواجہ میر درد کے والد خواجہ محمد ناصر خود ایک شاعر تھے، وہ کیا تخلص رکھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے عندلیب۔ آج کا اگلا سوال ہے، نواب آصف الدولہ کس کے شاگرد تھے؟ تو یہ سوز کے شاگرد تھے۔ مثنوی سحر البیان جس کو میر حسن نے لکھی ہے، کس سن میں انہوں نے لکھی؟ تو اس کا جواب ہے 1784 عیسوی میں۔
میر تقی میر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب آگرہ۔ بہت سے لوگ ان کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں، تو آپ جانیے کہ ان کی پیدائش آگرہ ہوئی اور ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا۔ دلی بہت سے لوگ لگا دیتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ کس شاعر کو 25 برس کی عمر میں خود ان کے والد نے قتل کر دیا؟ جواب یقین کو۔ اگلا سوال ہے، یقین کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے انعام اللہ خان۔ جرأت کا اصل نام تو آپ کو پتہ ہے، یحییٰ امان ہے، مگر وہ کس نام سے مشہور ہوئی؟ قلندر بخش کے نام سے۔ اگلا سوال ہمارا، جرأت کی معاصرانہ چشمک کس شاعر سے تھی؟ تو یہ بہت بار پوچھا گیا امتحانات میں۔ انشاءاللہ خان سے ان کی معاصرانہ چشمک رہا کرتی تھی۔ انشاءاللہ خان کے والد کا کیا نام تھا اور وہ کس پیشے سے تعلق رکھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے دوستوں میر ماشاء اللہ خان۔ ان کا پیشہ تھا طب یعنی حکمت، ڈاکٹری، حکیم تھے وہ۔ انشاء کے بزرگوں کا وطن نجف ہے، وہ کہاں پیدا ہوئی؟ مرشد آباد میں۔ انشاءاللہ خان انشاءاللہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مرشد آباد میں۔ سلک گوہر کی اصل خوبی کیا ہے؟ بے نقط تصنیف ہے، یعنی اس میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہے۔ غلام حمدانی مصحفی کا اصل وطن کہاں ہے؟ امروہہ ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو آپ جانتے ہوں گے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، اردو میں ہے اور عربی فارسی کے الفاظ اس میں بالکل بھی استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ میر اثر کا درد سے کیا رشتہ ہے؟ بار بار امتحان میں پوچھا جاتا ہے۔ میر اثر درد کے چھوٹے بھائی تھے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں، جو ہمارے بہت ہی مشہور شاعر ہیں ولی محمد نذیر۔ ان کو نذیر اکبر آبادی کہا جاتا ہے، ان کا پورا نام ولی محمد ہے۔ کس دور میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے نادر شاہی دور میں۔ نذیر اکبر آبادی آگرہ کس عہد میں یعنی کس کے زمانے میں، کس کے سمے میں تشریف لائے؟ جواب احمد شاہ ابدالی کے زمانے میں۔ ناسخ نے کس کا عطا کردہ خطاب ملک الشعراء ٹھکرا دیا تھا؟ جواب ہے نواب غازی الدین حیدر کا۔ نواب غازی الدین حیدر نے ان کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا، لیکن اس کو انہوں نے واپس کر دیا تھا۔ شاہ نصیر کس نام سے مشہور ہوئی؟ آپ جانتے ہوں گے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، یہ سیاہ فام تھے، اس لیے ان کو کلو میاں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کتنے سال کی عمر میں عطا ہوا؟ ذوق بہت ہی مشہور شاعر ہیں، ان کو 18 سال کی عمر میں خاقانی ہند کا خطاب ملا تھا۔ غالب کو خطاب عطا ہوا یعنی کون کون سے خطاب ان کو ملا؟ جواب نجم الدولہ، دبیر الملک۔ مومن کو یہ نام کس نے دیا؟ یعنی مومن خان مومن کا نام مومن کس نے رکھا؟ جواب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے۔ مومن کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ طبابت تھا، یعنی ان کا بھی پیشہ کیا تھا؟ طبابت تھا، یہ ڈاکٹری کیا کرتے تھے، حکمت کا کام ان کا تھا۔ کس شاعر کی وفات کوٹھے سے گر کر ہوئی؟ جواب مومن کی۔ 5 مہینے بیمار رہے گرنے کے بعد، پھر ان کی وفات ہوئی۔ سرمۂ بصیرت امیر مینائی کی تصنیف ہے، اس کی اہمیت کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں مشہور ہے؟ اس میں عربی فارسی کے وہ الفاظ ہیں جو اردو میں عام طور پر غلط استعمال ہوتے ہیں۔ داغ دہلوی کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب کیا ہے؟ شمس الدین خان۔ داغ کے والد کے انتقال پر ان کی ماں نے کس سے شادی کر لی؟ بہادر شاہ کے بیٹے مرزا محمد سلطان عرف مرزا فخرو سے۔ جلال کا پورا کیا نام ہے؟ سید ضامن علی۔ جلال کا پورا نام کیا ہے؟ سید ضامن علی۔ مرزا سلامت علی دبیر کس کے شاگرد تھے؟ تو اس کا جواب ہے کیا؟ جواب ہے ضمیر۔ آئیے اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ انیس کے والد کا نام میر خلیق ہے، انیس کس کے شاگرد تھے؟ میر خلیق ہی کے، یعنی انیس کے والد کا نام میر خلیق ہے اور انہوں نے اپنے والد کی شاگردی اختیار کی تھی۔ مولانا محمد حسین آزاد کے والد بھی ایک ادیب تھے، ان کا نام کیا تھا؟ آپ جانتے ہوں گے، مولانا محمد
باقر، جنہوں نے اردو اخبار جو اردو کا پہلا اخبار ہے دلی سے شائع کیا تھا۔ حالی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب 1837 عیسوی پانی پت میں ہوئی تھی۔ دہلی آ کر حالی کس کے شاگرد ہوئے؟ تو اس کا جواب میرے دوستو ہے غالب اور پھر شیفتہ کے۔ سرور جہان آبادی کا وطن کہاں ہے؟ جواب جہان آباد جو پیلی بھیت میں واقع ہے۔ سرور کا پورا نام کیا تھا؟ جواب منشی درگا سہائے۔ آج کا اگلا سوال ہے نوبت رائے نظر نے 1897 عیسوی میں کون سا ماہ نامہ نکالا؟ جواب ہے اس کا خدنگ جو لکھنؤ سے انہوں نے جاری کیا تھا۔ اکبر الہ آبادی کے والد کون تھے؟ اس کا جواب ہے میر تفضل حسین۔ اگلا سوال ہمارا اکبر کس عہدے پر فائز تھے؟ جواب اکبر الہ آبادی جج کے عہدے پر فائز تھے۔ شاد عظیم آبادی کو خان بہادر کا خطاب کب ملا؟ جواب 1891 عیسوی میں۔ روما کا پورا نام کیا تھا؟ جواب چودھری جگت موہن لال روما۔ چک بست کی ولادت یعنی پیدائش کہاں ہوئی؟ جنم استھلی ان کی کون ہے؟ تو آپ جانتے ہیں فیض آباد۔ کون سا شاعر جوانی میں اندھا ہو گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے جرأت۔ میر حسن کے والد کون ہیں؟ جواب ہے میر ضاحک حسین۔ کس نے مرثیہ کو مسدس کی حیات عطا کی؟ جواب مرزا محمد رفیع سودا نے۔ ریاض خیر آبادی نے اخبار نکالا تھا فتنہ و عطر و فتنہ، یہ کہاں سے نکالا تھا انہوں نے؟ اس کا جواب ہے گورکھپور سے۔ سریلی بانسری کے خالق یعنی اس کے لکھنے والے، اس کے رچیتا آرزو لکھنوی کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب کراچی 1951 عیسوی میں۔ منشی گورکھ پرساد عبرت کون تھے؟ جواب فراق گورکھپوری کے والد تھے۔ روش صدیقی کا اصل نام کیا ہے؟ تو بہت ہی اہم سوال ہے، جواب ہے شاہد عزیز۔ مرزا واجد حسین کون سا تخلص رکھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے پہلے یاس انہوں نے تخلص اختیار کیا، پھر یگانہ، یاس یگانہ چنگیزی ان کو کہا جاتا ہے۔ سائل لکھنوی کا داغ سے کیا رشتہ تھا؟ جواب داغ دہلوی کے داماد تھے۔ علی سردار جعفری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ بہت ہی مشہور سوال ہے، جواب 1913 عیسوی بلرام پور ضلع گونڈہ۔ احمد مجتبیٰ جو جونپور کے رہنے والے تھے کس شاعر کا نام ہے؟ جواب ہے وامق جونپوری۔ ضیاء الدین خسرو کی تصنیف کو کس دوسرے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے میرے دوستو حفظ اللسان۔ چندربھان برہمن اردو شاعر کے کس عہد سے تعلق رکھتے ہیں؟ چندربھان برہمن اردو شاعر ہیں، کس عہد سے تعلق ان کا ہے؟ جواب ہے شاہ جہاں کے عہد سے۔ فقہ ہندی ایک منظوم رسالہ ہے، یعنی یہ نظم میں لکھا گیا ہے رسالہ، اس کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے شیخ عبداللہ انصاری۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کون سی پرانی، قدیم کا معنی ہوتا ہے پرانی، طبی تصنیف ہے، طبی کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹری کی، جس میں مختلف حیوانات یعنی جانوروں اور دواؤں کے اردو مترادفات دیے گئے ہیں۔ اردو مترادفات کا مطلب ہوتا ہے پریائے واچی۔ جواب ہے رواز الادویہ، یہ کتاب ہے اور اس کو لکھا ہے حکیم یوسفی نے۔ کس مشہور افسانہ نگار نے دستک اور بھاگن جیسی فلمیں بنائیں؟ جواب بہت آسان ہے، راجندر سنگھ بیدی نے۔ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، پوچھا جا سکتا ہے، تو جواب ہے دانا و دام۔ بیدی پہلے کس فرضی نام سے افسانے لکھا کرتے تھے؟ جواب ہے محسن لاہوری۔ شری رام اور مہاتما بدھ جیسے مذہبی پیشواؤں پر کس مشہور شاعر نے نظمیں تصنیف کی ہیں؟ جواب ہے علامہ اقبال۔
फातिमा बिनत अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान अव्वल मुअतमद अबुल आला मुअर्रा को किस शायर ने अपनी नज़मों का मौजू बनाया है? जवाब अल्लामा इकबाल। आखिरी दरवेश किसका नावल है? जवाब है इशरत ज़फ़र। आज का आखिरी सवाल है, लुग़त शम्सुल बयान फ़ी मुस्तलहात मिर्ज़ा जान तैश ने किसकी फरमाइश पर लिखी थी? जवाब है ढाका के नवाब के हुक्म पर। तो दोस्तों आज के सबक में इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 99 190 99 190 68 863 99 190 68 863 इससे रब्ता कर सकते हैं और PDF फ़ाइल भी हासिल कर सकते हैं। सीटेट की भी PDF फ़ाइल आपको मिल जाएगी और TGT PGT नेट JRF की भी आपको PDF फ़ाइल यहाँ से भेज दी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो इसलिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।